بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آج کل ہر کسی کی ضرورت بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بغیر لوگ جی نہیں پا رہے، ان کا دن، ان کی راتیں اس گناہ کے ذریعے گزرتی ہیں، یعنی کہ وہ گناہ ہے غیبت۔ آج کل لوگ اپنے دن اور راتوں کو گزارنے کے لیے، لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے غیبت کرتے ہیں۔ اب سادہ لفظوں میں سمجھ لیں غیبت کیا چیز ہے۔ غیبت ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں جبکہ وہ موجود نہ ہو، تو وہ ایسی بات ہو کہ اگر اس شخص کے سامنے کی جائے تو اسے بری لگ جائے۔ یعنی کہ جب آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کے دل کو معلوم ہوتا ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، اور اگر یہ میں بات اس شخص کے سامنے کروں تو اس کو بری لگ جائے گی۔ تو یہ ایک سادہ سا کلیہ ہے غیبت کو سمجھنے کا، آپ کے دل کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غیبت ہے۔ ایک دفعہ ایک عالم دین کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، حضرت مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور میں شرم کی وجہ سے آپ کو بتا نہیں پا رہے۔ عالم دین نے کہا، بتائیے کیا گناہ ہوا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، حضرت مجھے بہت زیادہ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں پا رہی۔ تو عالم دین نے پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا گناہ ہوا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، حضرت میں نے زنا کیا، اور زنا سے جو مجھے بچہ ہوا میں نے اسے مار دیا اور دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو عالم دین کہنے لگے، مجھے لگا کہ شاید آپ نے کسی کی غیبت کی۔ تو وہ عورت کہنے لگی، حضرت میں نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیبت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ حضرت کہنے لگے کہ اے عورت، جو تو نے گناہ کیا ہے بالکل کوئی شک نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جب بھی تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر تو نے کسی کی غیبت کی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے تب تک معاف نہ کرتے جب تک وہ شخص معاف نہ کر دیتا جس کے بارے میں تو نے بات کی ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، غیبت کا تعلق لوگوں سے ہے، جب تک لوگ نہیں معاف کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں معاف کریں گے۔ اب اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زنا کوئی چھوٹا گناہ ہے۔ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو اس سے بچائیں۔ لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی گناہ کر لیتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کریں، لیکن اگر آپ اس کے بعد سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر آپ غیبت جیسا عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب تک معاف نہ فرمائیں گے جب تک وہ شخص نہ معاف فرما دے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ آپ صرف یہ امیجن کریں کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں، بیف، مٹن، چکن، کوئی بھی گوشت کھا رہے ہیں، اور وہ کچا ہے اور اس کے ساتھ خون لگا ہوا ہے، مطلب وہ را فارم میں ہے، تو آپ کو کتنی کراہت محسوس ہوگی۔ آپ صرف یہ سوچیں بھی تو عجیب سی حالت ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر آپ وہ گوشت کھائیں اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ گوشت ہے میرے کسی بھائی کا، تو آپ کی کیا حالت ہو جائے گی؟ آپ نہ جئیں گے نہ مریں گے، عجیب حالت ہو جائے گی، مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا حالت ہوگی آپ کی۔ تو غیبت کرتے ہوئے آپ کو ویسے ہی کراہت ہونی چاہیے کہ جیسے میں اپنی بہن یا بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہر کسی کو بچائیں۔ لیکن آج کل لوگوں کا معمول بن چکا ہے، وہ اپنے دن اور راتیں اس کے بغیر کرتے نہیں ہیں، وہ خود کو پروف کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو چھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں، کبھی بھی آپ ایک بڑے شخص نہیں بن سکتے جب تک آپ دوسروں کو چھوٹا ثابت کرتے رہیں گے، اور اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو کبھی کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو آپ اس کو سپورٹ کریں، نہ کہ اس کے بارے میں غلط باتیں کریں یا ایسی باتیں کریں جو اس کو دکھ دیں۔ تو غیبت کے اس دنیا میں بھی بڑے نقصان ہیں اور آخرت میں بھی بڑے نقصان ہیں۔ دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کا جو سیلف امیج ہے پبلک میں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی باتیں سننے والا کوئی سمجھدار ہے تو وہ جان لے گا، اگر یہ شخص میرے سامنے کسی کی بات کر سکتا ہے تو کسی کے سامنے میری بات بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کا آپ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اور لوگ آپ کو ذرا اہمیت نہیں دیں گے۔ اور آخرت میں اس کا جو ہمارے پاس نقصان آتا ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جس شخص کے بارے میں آپ غیبت کر رہے ہیں اس کے نامہ اعمال سے جو اس کی برائیاں ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہوں گی، اور آپ کی جو نیکیاں ہیں
وہ اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر! مطلب آج کے اس دور میں ہم نیکیاں بہت کم کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں بڑی مشکل سے کرتے ہیں، اور اگر وہ بھی کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں تو ہمارے پاس خسارے کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے ہم نیکیاں کریں اور ان نیکیوں کی حفاظت کریں، اور حفاظت اس طرح ہی ممکن ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غیبت جیسے گناہ سے بچائے اور ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔